نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ چھوٹے نابالغ بچے جو غیر مکلف ہوتے ہیں، شریعت کے پابند ذمہ دار نہیں ہوتے، جتنے وہ اچھے کام کرتے ہیں ان سارے اچھے کاموں کا ثواب ان کے ماں باپ کو ملتا ہے، ان کے سکھانے والوں کو، تربیت دینے والوں کو ملتا ہے۔ مثلا نابالغ بچے جتنی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں اور کوئی بھی نیکی کا کام، اچھا کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود مکلف، ذمہ دار، شریعت کے پابند، ان پر احکام کی ذمہ داری نہیں ہے، تو اس سارے نیک اعمال کا ثواب ان کے ماں باپ کو ملتا ہے، اور جن استاذوں نے، رشتہ داروں نے، بڑوں نے ان کی تربیت کی ہے، جس کی وجہ سے وہ نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، کسی بڑے سے ادب سے بولتے ہیں، ادب سے پیش آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو ان ساری اچھائیوں کا ثواب ان کے ماں باپ کو، تربیت کرنے والوں کو، سکھلانے والوں کو، بڑوں کو ملتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بالغ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے، اور جس نے اس کو اس نیکی پر لگایا اس کو بھی ملتا ہے۔ الدال علی الفاعل الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی نیکی پر کسی کی دلالت اور رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ثواب پاتا ہے جیسے اس نیکی اور خیر کا کرنے والا ثواب پاتا ہے۔ کسی بندے کو آپ نے ترغیب دی، محنت کی، شوق دلایا، نمازی بنا دیا، اب وہ زندگی بھر جتنی نمازیں پڑھتا رہے گا اس کو تو اپنے نمازوں کا ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن آپ کو بھی ملے گا۔ کسی بندے سے آپ نے کلمہ طیبہ سنا، اس کو کلمہ ٹھیک کرا دیا، اب وہ زندگی بھر جتنا کلمہ طیبہ پڑھتا رہے گا اس کا ثواب اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن تمہیں بھی برابر کا ملے گا۔ اسی طریقے سے کسی کو آپ نے اذان ٹھیک کرا دی، کسی کو تشہد ٹھیک کرا دیا، کسی کو کوئی اور چیز، کسی کو سلام کا طریقہ سکھلا دیا، کسی کو مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ سکھلا دیا، کسی کو ماں باپ کا ادب سکھلا دیا، بڑوں کا ادب سکھلا دیا۔ غرض ہے کہ کوئی نیکی کا کام، خیر کا کام، اچھائی کا کام، بھلائی کا کام کسی کو بھی آپ نے سکھلایا، اور آپ کی ترغیب کی وجہ سے، آپ کی تعلیم کی وجہ سے، آپ کی ترغیب دینے، تیار کرنے، آمادہ کرنے، ابھارنے کی وجہ سے وہ اس نیکی پہ لگ گیا ہے، تو اب جتنے تک وہ کرتا رہے گا، حتیٰ کہ وہ آگے پھر جن کو سکھائے گا، پھر اس کے سکھائے ہوئے آگے جن کو سکھائیں گے، یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا تمہیں ثواب سب کے برابر ملتا رہے گا۔ کہتے ہیں نا، پہلے جب مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو میواتی قوم ہے ان کی، میوات علاقے کا نام بھی ہے، قوم بھی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت جنہوں نے شروع بنائی ہے وہ اس میواتی قوم کے تھے، اس علاقے کے تھے۔ یہ لاہور سے آگے قصور کی طرف بھی ان کا علاقہ کچھ آتا ہے، اور زیادہ علاقہ ان کا انڈیا کے اندر ہے، بھارت کے اندر ہے، ہندوستان کے اندر ہے، تھوڑا علاقہ ان کا پاکستان میں ہے۔ یہ عجیب قوم ہے، بڑی عجیب بگڑی ہوئی قوم ہے یہ بالکل۔ اب تک بھی ان کی جو رسمیں ہیں نا تم حیران ہو، کئی دفعہ بھی اخبارات میں یا موبائلوں پر آتا ہے، کیونکہ یہاں شادی جب ہوتی تو لڑکی والے پر شرط ہے کہ لڑکی والا لڑکے کو کار دے گا یا موٹر سائیکل دے گا 125۔ اب وہ آئے برات لینے کے لیے، بیچارہ کار نہیں دے سکا، انہوں نے کہا تیری بچی یہاں بیٹھ لے، ہم خالی واپس جا رہے ہیں، کار دے گا تو ہم لے کے جائیں گے ورنہ ہم نہیں لے گے، موٹر سائیکل 125 دے گا تو تیری بیٹی لے کے جائیں گے ورنہ نہیں لے گے۔ اور جہیز الگ ہے، یہ مصیبت چٹی اس کے اوپر۔ اب وہ غریب بندہ میواتی، یہ غریب بندے نے ان چیزوں سے اس کو طاقت نہیں تھی، تو اس نے اپنی بیٹی کسی اور لوگوں میں شادی کر دی، جو چلو مجھے کچھ دینا نہ پڑے، غریب تھا بیچارہ۔ تو ساری قوم نے گاؤں والوں سے ایسا بائیکاٹ کیا
کہ اس کو اپنا گھر وہاں سے چھوڑ کے علاقہ چھوڑنا پڑ گیا، اتنا اس کا بائیکاٹ کیا کہ تو نے اپنی بچی ہمارے رسم و رواج پورے کیے بغیر اور قوم میں اور لوگوں میں کیوں شادی کی؟ یہ ایسی بگڑی ہوئی قوم۔ تو مولانا نے جب پہلے کام شروع کیا، کچھ لوگوں کو ترغیب دی، اور ترغیب دینے سے ایک سروزے کی جماعت تیار ہوئی، 4 تھے، 5 تھے، 7 تھے، 8 تھے۔ وہ سروزہ لے کے اگلے گاؤں میں گئے، انہوں نے وہاں محنت کی، وہاں سروزہ اگلے گاؤں میں، پھر اس سے سروزہ اگلے گاؤں میں، یوں گویا تقریباً پورا سال وہ سروزہ چلتا رہا۔ پہلے والے 3 دن لگا کے واپس آ گئے، پھر اگلے والے 3 دن، پھر پہلے والے 3 دن، پھر پہلے والے 3 دن، اب 3 کرتے کرتے وہ 365 دن یہ سروزہ چلتا رہا۔ تو وہ جو پہلے جنہوں نے شروع کیا، جو 3 دن لگا کے واپس آ گئے، ان کو باقی پورے سروزوں کا ثواب ملا، تو ان کو گویا 365 دنوں کی جماعت میں چلنے کا ثواب ملا۔ حالانکہ لگائے کتنے دن ہیں؟ 3 لگائے کتنے دن ہیں؟ 3 ثواب کتنا حاصل کر لیا؟ 365، یہ پورا سال لگانے کا ثواب حاصل کر لیا۔ یہ ہے جب بندہ نیکی کا کیا بنتا ہے؟ ذریعہ بنتا ہے۔ نیکی کا کیا بنتا ہے؟ جب بندہ ذریعہ بنتا ہے تو یوں ثواب بڑھتا ہے۔ من سن سنتن حسنتن، جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، من سن سنتن حسنتن کا یہ معنی، جس بندے نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس طریقہ جاری کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ فَلَهُ أَجْرُ عَامِلِيهَا، پھر جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب بھی اس بندے کو ملے گا، ان سب کا ثواب بھی اس بندے کو ملے گا کہ اس نے اچھا طریقہ جاری کیا۔ مثال کے طور پر یہ بچہ ہے، ان کے خاندان میں قرآن حفظ کرنے کا رواج نہیں تھا، مثال کے طور پر، اب پہلے اس نے حفظ کر لیا، حافظ بن گیا، اب اس کے پورے خاندان نے دیکھا اچھا اس کا بچہ حافظ بن گیا، میں بھی بناؤں، اچھا اس کا بن گیا میں بھی بناؤں، اچھا اس کا بن گیا میں بھی بناؤں، اچھا اس کا بن گیا میں بھی بناؤں، تو اب اس ایک کی وجہ سے خاندان میں جتنے حافظ بنتے جائیں گے ان سب کا ثواب اس کو ملے گا، اس کے ماں باپ کو ملے گا، اس سب کا ثواب اس کو ملے گا اور اس کے ماں باپ کو ملے گا۔ ہمارے گاؤں میں یہ مدرسوں میں جانے کا کام، پڑھانے کا، سب سے پہلے میرے والد صاحب نے کیا ہے۔ اس سے پہلے کوئی بندہ ہمارے گاؤں کا کسی مدرسے میں نہیں پڑھتا تھا، بالکل نہیں پڑھتا تھا، ایک بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے میرے والد صاحب نے یہ کام شروع کیا، حالانکہ میرے والد صاحب خود ناظر قرآن بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے، اپنا نام بھی نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، لیکن مولویوں سے دوستی تھی۔ کوئی بھی مولوی گاؤں میں آتا، کبھی کبھار آتے بیچارے کو سالوں کے بعد کوئی مولوی آتا، مدرسے والا، کوئی چندے والا، کبھی تو وہ مسجد میں آتا، تو مسجد کے ساتھ ہمارا گھر تھا، تو وہ مہمان ابو کا ہوتا، اس سے دوستی لگ جاتی۔ تو ابو نے سب سے پہلے میرے قائم النظر صاحب کو پڑھنے کے لیے بھیجا، سب سے پہلے یہ گیا ہمارے گاؤں میں، پھر اس کے بعد میں نکلا، پھر دوسرا نکلا، پھر تیسرا نکلا، پھر چوتھا نکلا، اب پھر کوئی گھر ایسا نہیں جس کا حافظ نہ ہو۔ تقریباً ایک دفعہ مجھے یاد ہے، ہمارے گاؤں میں ہمارے درخت کے اوپر بچے چڑھے ہوئے تھے، بیر توڑ رہے تھے، ہر بچہ درخت پر چڑھا ہوا ہے، بیر بھی توڑ رہے ہیں، اور ساتھ کوئی قاعدہ پڑھ رہا ہے، کوئی سپارہ پڑھ رہا ہے، کوئی جس کو زبانی یاد ہے پڑھ رہا ہے۔ تو ایک بندہ آیا ایک گاؤں کا، بستی عیسانی کا، کہتے یار یہ کیا سارے بچوں کو ایسے، تو ماحول بن گیا تھا، ہر بچہ، چونکہ ہر گھر کا بچہ مدرسہ اس وقت وہاں گاؤں میں تھا، تو ہر بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، تو کوئی جس کا جہاں سبق تھا وہاں اپنا مزے کر رہے تھے، باتوں پڑھتے رہے تھے۔ تو یہ ماحول کا ثواب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب وہ بندہ جو خود عالم حافظ کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ ناظرے پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن کتنے حافظوں کا، عالموں کا ثواب اس کو مل رہا ہوگا، مل رہا ہوگا کہ نہیں مل رہا ہوگا؟ ذریعہ وہ بن گئے، اس کو دیکھ کے چلو میں بھی بھیجوں، اس نے دیکھ کے میں بھی بھیجوں۔ اب کتنے ہمارے گاؤں میں عالم ہیں جو باقاعدہ پڑھا رہے ہیں، کتنے حافظ قاری ہیں جو باقاعدہ پڑھا رہے ہیں، اور کتنے وہ ہیں جو پڑھا نہیں رہے، لیکن ہیں تو صحیح، بن تو گئے، اب ان کی مرضی عمل کریں، اللہ توفیق دے عمل کی۔ یہ ذریعہ ہوتا ہے کس کا؟ نیکی کا۔ کیا ہوتا ہے؟ نیکی کا، نیکی کمانے کا یہ ذریعہ، کہ ہم نے خود تو نیکی تھوڑی کی، لیکن قیامت کے دن ہمارے کھاتے میں بہت زیادہ نیکی ہوں، لوگوں کے کیے ہوئے نیک اعمال بھی ہمارے کھاتے میں آ جائیں۔ سنتی ہے حضرت صاحب کہ نہیں سنتی؟ ہاں، اب اس کا والد صاحب فیصل آباد میں آیا، اس کے فیصل آباد میں لانے کا ذریعہ میں ہوں،
اس کا دادا بڑا منتیں کرتا مجھے مہربانی کرو یار اس کو لے جاؤ کسی طریقے سے، تو لے آئے۔ آج وہ ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے، آج 2 بیویاں نیچے ہیں، 2 کاریں نیچے ہیں، آج کل بڑے بڑے کاروبار ہیں، بڑا فلاں ہے، پوچھتا بھی نہیں۔ ابھی ہمارے بچے امتحان دے رہے ہیں، میرے شاگرد ہیں، کیا ہوا، کسی کو فون کیا کوئی نہیں، پرواہ بھی نہیں، اس کا نوٹ ہے نوٹ ہیں۔ زر یہ بھی زا ہے، اور زن یہ بھی زا ہے، اور زمین یہ بھی زا ہے۔ یہ 3 چیزیں بندے کو برباد کر، زر زمین ہیں، تینوں کے شروع میں زا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ نیکی کا ذریعہ بنو گے نہیں بنو گے؟ لوٹے دوسرے کی نیکی کا ذریعہ بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ خود تھکے ہوئے ہیں، دوسرے کے ذریعہ تھوڑی بات ہے، ہمیں چھٹی جو دو دیکھو نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ اللہ پاک سمجھ نصیب، سمجھے گنجو صاحب؟ الحمدللہ۔